لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتوں پہ پابندی تھی اڈیالہ جیل میں، وہ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ تیسری جانب اگر ہم بات کریں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بڑی تبدیلی رونما ہوئی اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ججز کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے کھوئے ہوئے مقام کو بحال کرنے کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی نے آئین اور قانون کی اصل صورتحال میں بحالی کے لیے بھی ایک دبنگ اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان میں سیاسی صورتحال کیا رخ اختیار کرنے والی ہے؟ حکومت کی جانب سے وہ جو سنجانی انٹرچینج پہ حملہ ہوا بس میں، اس میں جس ایم پی اے کا ذکر کیا گیا، وہ ایم پی اے تو پنجاب اسمبلی میں وہاں پہ کھڑے ہو کے خطاب کر رہا تھا۔ تو حکومت کی جانب سے یہ جو پلاننگ کی جا رہی تھی، اس کا وہ بیچ چوراہے ہی بھانڈا پھوٹ گیا ہے اور حکومت اپنے کھودے ہوئے گڑھوں میں خود ہی گرتی جا رہی ہے۔ آگے پاکستان کی سیاست میں کیا ہونے والا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بڑے عہدیدار نے کہا کہ بشرا بی بی کی رہائی بغیر بالکل کسی این آر او یا ڈیل کے بغیر ہے۔ پاکستان میں سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بڑی خبر، اور وہ خبر یہ ہے کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے کیسز میں عمر سرفراز چیمہ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، پنجاب کے وہ سابق گورنر ہیں، اور ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ جب عمران خان کی حکومت ختم کی جا رہی تھی تو وہ ڈٹ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی بھی صورتحال میں ریٹریٹ نہیں کروں گا۔ تو شاید اسی چیز کی سزا دی جا رہی ہے عمر سرفراز چیمہ کو۔ ہم نے دیکھا بھی کہ ان کی کمر میں بھی درد ہے اور ان کے گردوں کا بھی مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو ان کو جیل میں کوئی ڈاکٹر کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور آج 9 مئی کے کیسز میں عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری صاحب کی بھی، وہ ایک بزرگ شخصیت ہیں اور بیمار بھی ہیں، ان کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات، سب سے بڑا نام شاہ محمود قریشی صاحب، جن کے صاحبزادے زین قریشی نے پارٹی کے ساتھ بغاوت بھی کی، دشمنی بھی کی، بے وفائی بھی کی، لیکن اس کے باوجود بھی آج شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست ضمانت کو خارج کر دیا گیا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایکچول ہوا کیا۔ ناظرین، پلان یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو زین قریشی کے ذریعے بلیک میل کروایا جائے گا۔ زین قریشی کو مینیج کر لیا گیا اور اس کو پیسوں کا لالچ دے کے، مجھ سے ایک دوست نے سوال پوچھا، اس نے کہا یار زین قریشی کے والد صاحب شاہ محمود قریشی تو جیل میں ہیں، ان کی بہن بھی پارٹی کے ساتھ وفادار ہیں، تو زین قریشی کو کیا مجبوری ٹھہری ہوگی؟ تو ناظرین، میں آپ کو یہ جو مجبوری ہے، یہ جو میرے سورسز نے مجھے بتایا، وہ آپ مجبوری سن لیں۔ مجبوری یہ ہے کہ ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ زین قریشی کے اوپر جب آپ کے گھر کے تمام افراد کسی سٹریس میں ہوں، پریشانی میں ہوں، پھنسے ہوئے ہوں، اور آپ گھر کے بڑے صاحبزادے ہوں، تو آپ پہ پریشر ہوتا ہے انڈاؤٹڈلی، کہ زین قریشی کے اوپر واقعی پریشر تھا۔ اور میں بالکل بھی یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ اگر پریشر ہے تو آپ اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کر دیں یا پھر آپ اپنا ضمیر بیچ دیں۔ ساتھ ہی ساتھ زین قریشی کو فیوچر کے طور پہ مستقبل کا لالچ دیتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے، موجودہ حکومت نے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں ایک فارورڈ بلاک بنوایا جائے گا جس کی سربراہی ہم آپ سے کروائیں گے، مستقبل میں آپ کو وزارت اعلیٰ پنجاب بھی دی جائے گی۔ یہ بڑا انکشاف ہے جو کہ میرے سورسز نے مجھے بتایا کہ زین قریشی صاحب کو یہ لالچ آفر کیے گئے۔ زین قریشی ظاہر سی بات ہے ایک تو پریشان بھی تھا، پھر ظاہر سی بات ہے کہ لالچ میں بھی آیا، اور اس نے یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے اس میں انہوں نے ڈیل کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ۔ اس میں ایک لالچ یہ بھی تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو رہائی ملے گی اور وہ بہت جلد اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی کو زین قریشی نے مینیج کرنے کا اور ڈیل کرنے کا پرومس کیا تھا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب یہ خبر شاہ محمود قریشی صاحب تک پہنچی تو انہوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا، اور زین قریشی کو بھی انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا پہلی بات تو یہ کہ اس طرح سے کر نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے جیل میں آپ تک ایکچوئل انفارمیشن تو نہیں جا رہی ہوتی، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی توڑنے کے لیے جیل میں مس انفارمیشن دی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ اس طرح سے ہوا۔ زین قریشی نے بعد میں اس کی آ کے تردید بھی کی، لیکن اب یہ معاملہ تو خیر پارٹی کے جو ان کی کمیٹی ہے اس میں ہے، اور شوکاز نوٹسز سب کو جاری ہو چکے ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب جب زین قریشی بھی کسی کام نہیں آیا، شاہ محمود قریشی صاحب بھی نہیں کسی کام آئے، تو پھر حکومت کی جانب سے جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ پریشر بڑھایا جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی بہنوں کی ضمانت، بشرا بی بی کی ضمانت، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پہ جو پابندی تھی اس کا ختم ہونا، بظاہر یہ لگتا ہے کہ چیزیں سسٹمائز ہو رہی ہیں۔ اب
چیزوں کو مینج کرنا ہے، بیلنس کرنا ہے، وہ کیسے کیا جائے گا؟ وہ اس طرح سے کیا جائے گا کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، سپورٹرز، ووٹرز، وہ عوام، وہ پاکستانی 25 کروڑ پاکستانی جو کہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کی وجہ سے وہ موجودہ حکومت کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا رویہ رکھے ہوئے۔ اب موجودہ حکومت کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے، بلکہ کنفرم ہو گیا ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کیے گئے ظلم کی وجہ سے حکومت کا ساتھ نہیں دے گی۔ اگر یہ 10 سال بھی عمران خان کو توڑتے رہے تو ان کی عوام میں جو پبلک پاپولیرٹی ہے وہ نیگیٹو ہوتی رہے گی۔ اب یہ پلان کیا گیا کہ عمران خان کو ریلیف دیا جائے، ریلیف ان سینس آف وہ والا ریلیف نہیں جو کہ فیصل واوڈا صاحب فرما رہے تھے کہ جی ڈیل ہو گئی ہے اور میں نے ان کی بہنوں کی ضمانت کروا دی۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، آج ایک بڑے حکومتی ترجمان نے بھی یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ اچھا، حکومت کو ایک خوف بھی ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ڈیل ہو گئی تو حکومت کہاں جائے گی؟ حالانکہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، 27ویں کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو لے کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک مرتبہ دوبارہ پھر میڈیا ہائپ کیچ کر لی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر 27ویں آئینی ترمیم کوئی لائی گئی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم اس ملک کو بند کر دیں گے۔ یہ پہلے بھی مولانا صاحب نے فرمایا تھا، لیکن پھر اس کے بعد وہ حکومت کے ساتھ شامل ہو گئے اور 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی۔ لیکن انڈاؤٹڈلی میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان جذباتی سپورٹرز کے لیے میرا یہ میسیج ہے جو مولانا صاحب کو چھوڑنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ووٹ نہ بھی دیتے تو بھی حکومت نے یہ آئینی ترمیم پاس کروا ہی لینی تھی، کیونکہ ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے اغوا کیے گئے یا پیسے دیے گئے یا خریدے گئے جو ایم این ایز تھے، ان کے ساتھ انہوں نے یہ امینڈمنٹ کروا لینی تھی۔ لیکن اس کا ایک نقصان ہونا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ موجودہ حکومت کی جو کارستانیاں تھیں وہ پوری دنیا کے سامنے وہ بے نقاب ہو جانی تھی۔ لیکن مولانا صاحب نے حکومت کو اس پریشانی سے بچا لیا، اس ضلالت سے بچا لیا، بلال بھٹو زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو، جو ان کو مہذب معاشرے میں اٹھانی پڑی تھی۔ انڈاؤٹڈلی اب دیکھا ہم نے انٹرنیشنل پریشر تو اب بھی ہے، ایون کہ جو ہماری بڑی طاقتیں انہوں نے ریجیکٹ کر دی اور انہوں نے کہا کہ بالکل بھی یہ 26ویں آئینی ترمیم غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ ناظرین، اگلے 2-4 دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ دوبارہ پھر رابطے میں آ گئی ہے، اور اب عمران خان کو منانے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے داخلی اور خارجی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اب یہ کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو منا لیا جائے، لیکن نہ ہی تو عمران خان ڈیل لے رہا ہے اور نہ ہی وہ کسی قسم کی ڈیل مانگ رہا ہے۔ عمران خان ڈٹا ہوا ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔